السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہتی ہوں جو ہمیں ان بابرکت ایام سے ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر اس طرح ٹھاٹے مار رہی ہے کہ ہم جیسا بارش ہم پر برستی رہتی، ان عشرائے جو ذی الحجہ ہے ان ایام بھی اسی طرح کے ہیں۔ بارش تو ہمیں بظاہر دکھتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر اسی طرح ٹھاٹے مارتی ہوئی رہتی۔ جو بھی ان ایام میں جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ پورے تمام 365 ڈیز میں جو ہے بہترین دن جو ہے 10 ذی الحجہ دن ہے، دن ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و کلام ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن حج فلا رفث فلا فسوق ولا جدال في حج وما تفعلوا من خير يعلمهم الله تزوجه فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، ہم حج کے بارے میں انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی اس کے جو موضوعات ہیں، حج کی تعریف کیا ہے، حج کے واجبات کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حج کا سفر پہلے سے لے کر آخر تک کس طرح ایک حاجی تمام ارکان کس طرح ادا کرنا ہے، انشاءاللہ جو بھی حج کے ارکان ہے نا، ہم تو سیکھ جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ انشاءاللہ وہ علم سیکھنے کی فضیلت کی وجہ سے جو ہے ہمیں انشاءاللہ آئندہ سال ہمارا بھی حج کروا دے، اس کے اسباب میسر فرما دے ہمارے لیے، آمین ثم آمین۔
میرا اسکرین دکھ رہا نا آپ لوگوں کو؟ ہلو جی ہاں میم دکھ رہا. جی جی حج کا جو ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ، حج کے لفظی معنی کیا ہے؟ اصل میں حج کسے کہتے ہیں؟ حج جو ہے، حج کے اصل لفظی مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا ہے. ارادہ یعنی قصد کرنا کہ ہم حج کو جانے والے ہیں، جو کہ ایک حاجی دل کی نیت جس کو بولتے نا حج کا. اللہ تعالیٰ جو بھی ہرڈلس ہے انشاءاللہ دور فرما دے، ہمارے لیے امور کو آسان فرما دے. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فلا فسوق فلا جدال فی الحج وما تفعلون من خیر يعلمهم الله فتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے مقرر ہے، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کرے وہ اپنی بیویوں سے میل ملاپ کرنے سے، گناہ کرنے سے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے، اور جو نیکی کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے جایا کرو، سب سے بہترین توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اور اے عقل رکھنے والوں مجھ سے ہی ڈرتے رہو. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کا تو عنوان آپ لوگوں تمام کو معلوم ہی ہے، جو کہ حج کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ کے توفیق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. جو بھی نیک مطلب اچھی بات جو بھی میرے منہ سے نکلے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو بھی غلطی ہو یا کچھ بھی غلط بات مجھ سے ہو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج جو ہے ہم حج کیا ہے، حج کا مطلب کیا ہے، اصل میں حج کس کو کہتے ہیں، اور حج کی فضیلت کیا ہے، حج کے شروط کیا ہے، یعنی حج کے مطلب شرط ہونے میں کیا 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 شروط ہوتے ہیں اس میں، اور سفر حج سے پہلے کیے جانے والے امور، ارکان، واجبات، سنن، حج کے جو ارکان ہیں ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، حج کے اقسام، احرام، میقات کے اعمال، احرام میں ممنوع جو بھی اعمال ہے ان تلبیہ، اور کس وقت تلبیہ ختم ہو جاتی، صحیح کیسے، طواف کس طرح سے، حلقہ کب کرانا ہے انشاءاللہ، 8 ذی الحجہ کیا ہے، 9 ذی الحجہ کیا ہے، 10 کیا ہے، ایام تشریق 11 12 13 کیا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وقت کی اجازت دے گا تو انشاءاللہ تمام کے تمام موضوعات پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ عزیز. دیکھیے پہلے حج کی تعریف کیا ہے، حج کس کو کہتے ہیں. میری آواز نہیں آئی تو نا پلیز آپ کوئی بھی ایک مائک آن کر کے بولیے. کیوں بولے تو اس سے پہلے 2 مرتبہ میں مطلب میکسیمم تعریف بھی ختم ہو گئی تھی اس سے پہلے. ٹھیک ہے نا. حج کی جو جی جی اصطلاحی تعریف ہے قصد کرنا، یعنی سفر کا ارادہ کرنا.
جو مشعر حرام ہے، جو مطلب کیا بولتے جگہ ہے، مقدس جگہوں کا قصد کرنا، سفر کا ارادہ کرنا، جس کو ہم لفظی مطلب بولتے نا حج کا، اس کا مطلب جو ہے حج کا لفظی مطلب قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی، جو اصطلاحی تعریف ہے ہماری حج کی، دیکھیں انشاءاللہ میں اسکرین شیئر کر۔ حج کی اصطلاحی معنی جو ہے اللہ کے عبادت کے لیے مخصوص جگہ اور اوقات میں مشعل مقدسہ کی قصد کرنا۔ اصطلاحی معنی یعنی اللہ کی عبادت کا ارادہ رکھتے ہوئے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم جو عبادت کے لیے نکلتے ہیں، اور مشعر حرام جو مقامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارے ہیں، اور یہ بات شرط ہے کہ وہی مقام پر اسی وقت پر آپ وہاں پر حاضری دینا ہے۔ اس کو بھی جو ہے اس کی اصطلاحی معنی یہ بھی ہے کہ حج کی اصطلاحی معنی تعریف کیا ہے؟ مشعل حرام جو مقدس جگہ ہیں ان کی اوقات پر وہاں پر حاضری کی قصد کرنا ایک حاجی کو جائز ہے۔ وہ اس کے بعد میں جو ہے حج کے واجبات کیا ہے، یعنی حج کی شروط کب، ایک انسان پر حج کب واجب ہو جاتا۔ پہلی چیز تو آپ تمام کو معلوم ہی ہے، اسلام لانا، یعنی کافر پر جو ہے حج فرض نہیں رہتا، کافر کے اوپر حج فرض نہیں رہتا۔ اسلام لانا اور عاقل رہنا، عاقل یعنی مجنون، پاگل، دیوانہ نہیں رہنا، وہ شخص جو ہے عقل مند رہنا، تمام شعور اس کے جو بھی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے الحریہ، یعنی وہ شخص جو ہے غلام نہ ہو۔ اسلام میں جو ہے یہ غلام کا کانسیپٹ پہلے تھا لیکن ابھی تو نہیں ہے، اگر کوئی اسی حالت میں اگر نہیں گزار رہا تو اس کے اوپر بھی فرض نہیں ہے حج۔ چوتھی شرط جو ہے البلوغت، یعنی بلوغت کو پہنچنا، عورت ہو لڑکا ہو یا لڑکی، بلوغت کو پہنچنے سے اس کے اوپر حج فرض آتا۔ اس کے بعد میں جو ہے استطاعت، یعنی انسان کے لیے استطاعت رکھنا اس شخص سفر کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کئی طرح کی استطاعت آ جاتی، جیسا کہ مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے، یعنی جسم آپ کا اچھی طرح صحت مند رہنا، اور اصل میں جو ہے ہمارے جو پہلے سے جو بھی ہند میں، یعنی ہمارے ہند پاکستان جو بھی اصل میں کیا ہے بولے تو تمام کے تمام ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی ذمہ داری ختم ہونے کے بعد میں حج کا ارادہ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل شرط کیا ہے بولے تو مالی استطاعت، جانے کا خرچ آپ کے پاس جمع ہو گیا بولے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا ہے بولے تو تمام کے تمام ذمہ داریاں جو اولاد کی شادیاں ہیں، بچوں کو سیٹل کرنے کے بعد میں جاتے ہیں۔ اصل یہ عبادت جو ہے اپن پورے طرح تندرست حالت میں رہ کے کرنے کا ہے، کیوں بولے تو بہت مشقت کے کام رہتے ہیں، مطلب ارکان ادا کرنے میں بہت مشقت اٹھانا رہتا، اس لیے اصل طاقت میں رہ کے کرنے کا عبادت ہے یہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہماری جسمانی بھی استطاعت رکھتا ہو اور امن و امان کے ساتھ جا کر آ جانا، یعنی اگر وہ ملک روک رہے حج کو آنے سے، رک جانا ہے ہمارے لیے، وہ اس وقت شرط نہیں۔ اگر ہم مالی استطاعت کے مطابق ہم شرطوں پر پورے اترتے بھی رہنے دو، لیکن آپ کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے بولے تو وہاں آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے عورت کے لیے ایک زیادتی شرط کیا ہے بولے تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے، محرم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی محرم نہیں پاتی، عورت استطاعت رکھتی ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اگر وہ استطاعت رکھتی بھی ہو تو پوری طرح مال سے، جسمانی لحاظ سے تمام ارکان ادا کرنے کی پوری تندرست حالت ہے، امن و امان ہے، لیکن اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ محرم تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، باپ
اس کے بعد بھائی، شوہر، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، ان لوگوں کے ساتھ آپ حج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے دوسری مطلب یہ تو ہو گئے جو حج کی فضیلت ہے، کئی مطلب حدیثوں میں اس کا بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ کوئی فحش گوئی یا بری بات نہ کیا ہو، اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جیسا کہ اس کے ماں نے اسے جنا ہوا ہو، یعنی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا ایک کافر اسلام لانے پر اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، اس کی ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا اسی طرح اس کے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حج بھی انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کا حج۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اس کے پاس استطاعت ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اس کے بعد میں جو ہے تیسری حدیث جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عمرہ ایک ساتھ کرو، کیونکہ یہ دونوں فقیری اور گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونا سونا اور لوہے کو میل کچیل جیسا دور کر دیتی ہے۔ یعنی آپ کے اوپر ایک مرتبہ تو حج فرض ہو گیا، پھر آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو بے شک آپ عمرہ کرتے رہیے، حج کرتے رہیے۔ کیوں بولے تو انسان کو جو ہے جیسا سونا اور لوہے کو جس طرح بھٹی میں ڈالنے سے اس کا میل کچیل دور ہو جاتا، اسی طرح ایک مومن کے اوپر تمام کے تمام گناہ دور ہو جاتے، اور اس کو جو ہے نیکی کی طرف رغبت بھی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہوتی۔ اس طرح ایک کے بعد ایک دیگرے کرتے رہو، کیا بولے اس حدیث میں، حج ایک کے بعد ایک دیگرے تم کرتے رہو۔ اس وجہ سے جو ہے فقیری یعنی کئی لوگوں کا یہ مطلب یہ سوچ رہتی کہ ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا، لیکن یہ حدیث سے کیا بات آ رہی، آپ کو فقیری دور ہو جاتے اور گناہ بھی دور ہو جاتے، یعنی آپ غنی ہو جاتے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے حج کی جو حکمت ہے، حج کی حکمت مشروعت بولتے نا اس کو، کیا ہے؟ انسان کے اوپر عقیدہ توحید، یعنی اس کے اندر توحید کا جذبہ اتنا زیادہ ہو جاتا کہ انسان اپنے نفس کو ختم کرنے کے مطلب اس کے اندر تقوی اتنا زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ حج کر کے آنے سے ایک کیفیت آپ کے اندر آ جاتی ہے، وہاں کا جو بھی منظر ہے دیکھنے سے آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت آ جاتی کہ آپ جیسے بھی ہیں پہلے سے بھی اچھے حالت میں رہتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے نفس کی اصلاح ہو جاتی، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دنیا کے جو کہ میں پہلے مطلب مسنون خطبے میں جو آیت پڑھی تھی، الحج اشہر المعلومات فلا رفث فلا فجور فلا فسوق فلا جدال فی حج وما تفعلون من خیر یعلمون، یعنی انسان ایسا ہے کہ تمہیں تو حج کے دن معلوم ہے، اس میں جو ہے نہ جھگڑا کرو نہ جدال، مطلب کوئی بھی غلط بات نہیں کرنا ہے، اپنے کو غلط کام نہیں کرنا ہے۔ اس طرح انسان
اپنے گناہوں سے تمام کے تمام گناہ جو ہے انسان کے اوپر ایک طرح کا بوجھ کیسا ہو رہا تھا، اس طرح بوجھ ہو جاتی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا بوجھ کم کر کے آئے. اس کے بعد میں جو ہے تقوی. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں سب سے بہترین زادرہ جو ہے آپ کا تقوی ہے. کیوں بولے تو آپ اپنے جو بھی سفر رہتا نا اس میں بہت مشقتیں اٹھاتے رہتے، یہ مطلب حج کے سفر میں، لیکن اللہ کے اوپر اتنا زیادہ تقوی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم اپنے زبان سے کچھ بھی غلط بات نکالنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے، تمہارا سب سے بہترین زادرہ جو ہے تقوی ہے بولے. سب سے بہترین زادرہ کیا ہے انسان کے لیے؟ تقوی ہے. اس کے بعد میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ انسان ان ایام میں کرتے رہتا، اس کو جو ہے عادت ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کبھی بھی مطلب ان عادتاً وہ زیادہ ذکر کرنے والا نہیں رہیں گا تو بھی ان ایام میں جو ہے اس کا ذکر اور زیادہ سے زیادہ ہو جاتا. اللہ کی طرف افتخار کے احساس، یعنی میں اللہ کی طرف لوٹوں. ایک انسان کے اندر اگر یہ کیفیت آ جائے، یہاں پر زندگی کتنی بھی زیادہ گزاریں تو اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جانا ہے، یہ ایک کیفیت اللہ انسان کے اندر ڈال دیا بولے تو دنیا بہت چھوٹی معلوم ہوتی. اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا، انسان اپنی نفس کی اصلاح کرنے والا بن جاتا. اس کے بعد میں جو ہے قیامت کی یاد دہانی ہو جاتی. انسان کو جو ہے کئی ممالک، یعنی کئی ممالکوں سے اللہ تعالیٰ وہاں پر تمام کے تمام مومنوں کو ایک میدان میں جمع کر دیتے نا، اس وجہ سے قیامت کی یاد دہانی بھی ہو جاتی. انسان جب دنیا کے کونے کونے سے کئی لوگ حاجی حج کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے نا، اس وجہ سے تمام جمع ہونے کا منظر جو ہے قیامت کا منظر انسان کے اندر وہ پیدا ہو جاتا. قیامت کا دن ایک طرح سے یاد آ جاتا. اس کے بعد میں جو ہے امت کو وحادت اور اجتماعیت کا یاد دہانی، یعنی انسان جو ہے اور آج جو ہے فرقے بازی. یہ دیکھیے اصل میں جتنے بھی فرقے رہنے تو یہی ایام میں انہی جگہوں پہ حج کرنا ہے. یہاں پر تمام کے تمام اتحاد ہو جاتے، مطلب ایک جٹ ہو کے ایک ہی میدان میں پڑے ہوئے رہتے اللہ کے حضور. اس کے بعد میں جو ہے علم اور مغفرت کی یاد دہانی، یعنی انسان کے اندر جو بھی اپن عمل کرنے جا رہے، آپ نماز پڑھ رہے، اس کا علم آپ کے اندر آنا ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر اس چیز کا، اس عمل کا علم نہیں آ جاتا، اس عمل کو آپ سب سے بہترین انداز سے نہیں کر سکتے. اس وجہ سے انسان کو جب حج کے لیے جا رہے اس کا مطلب علم ایک اندر آ جانے سے اندر سے ایک کیفیت ایسی ہو جاتی کہ انسان جو ہے ہر چیز سے مطلب بے نیاز ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی ہی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں. اس کی مغفرت میں میری مغفرت کرانے کی غرض سے میں اللہ کے حضور حاضری دینے جا رہا ہوں. اس کے بعد میں جو ہے انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جانا کہ ہم ایک امت ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا، جو بھی مطلب ساتھ میں رہنے والوں کا خیال کرتے ہوئے جانا، ایک دوسرے کا کیا بولے تو درد تڑپ کیا ہے اپنے کو پہچاننے کا ایک موقع بھی ملتا ہے اس وجہ سے. اور جو ہے حج کا سفر جو کہ ہمارے لیے سب سے زندگی میں انسان اپنی تمام کی تمام پونجی اس سفر کے لیے لگا دیتا. اس کے اندر یہ چیزیں جو بھی ہیں، اصل چیز کیا ہے بولے تو انسان کے اندر اخلاص ضروری ہے. اخلاص اللہ ہی کے لیے
ہم جو بھی عمل کر رہے سوائے اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا رکن ہے، جب آپ حج کا مطلب ارکان ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص نیت سے جانے کی وجہ سے بھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وہاں پر مشرکین مکے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے باہر روک دیا جاتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار نہیں مانتے۔ وہ ایک تقوی، وہ ایک پرہیزگاری، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کر کے دے دیتے۔ چونکہ ہم حج بھی مطلب ہمارا ایک ارکان ہے، ایک سب سے بڑا مطلب اسلام کا سب سے بہترین ارکان، سب سے بڑا ارکان ہم ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہونا چاہیے؟ تقوی، اخلاص، انسان کے اندر اخلاص۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے تلبیہ پڑھتے رہتے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں جو ہے ہم جو ہے اللہ کی وحدانیت پیش کرنے کی ایک یہ بھی حکمت ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ریاکاری رہنے دو، یا پھر اس کے اندر شرک نہیں آنا، ہر ایک طرح سے پاک اور صاف طریقے سے ہم اس عبادت کو کرنے والے بن جانا۔ دوسری چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ جو بھی ہم حج کے ارکان ادا کرتے ہیں وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ جو بھی آپ دیکھیے مطلب آج جو ہے حج کا علم جو طریقہ حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہمیں سب سے اچھا بہترین جو طریقہ ہے وہ اختیار کرنا ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے 5 چیزوں کا خیال رکھنا: نیت کا خالص ہونا، سنت کے طریقے پر چلنا، پہلے کے گناہوں کے مطلب توبہ نصوحہ، جو کہ پہلے جو گناہ کرے ہیں اس کے اوپر ندامت۔ ہلو، پہلے جو ہم گناہ کرے تھے اس کے اوپر جو ہے ہمیں ندامت ہونا ہے، توبۃ نصوحہ بولتے جس کو۔ اللہ اکبر۔ توبۃ نصوحہ یعنی گناہ پیچھے پلٹ کر پھر اس گناہ کی طرف پختہ ارادہ کرنا کہ پھر یہ گناہ مجھ سے انشاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، اس لیے توبۃ النصوحہ بولتے ہیں، جس کو سچی توبہ بولتے ہیں نا۔ حقوق العباد یعنی اگر کسی کا حق ہم پہ رہ گیا ہے تو اس کو پہلے ادا کرنا ہے، کسی کا حق دینا ہے، اگر کسی کے حق مارا ہوا ہے تو اس کو ادا کر کے ہم حج کو جانا ہے، اس سے پہلے کرنے کے عمل۔ اور حلال پیسوں سے حج کرنا ہے، حج کو یا عمرہ ہونے دو حلال پیسوں سے ہی کیا جاتا۔ مشرکین مکہ جو ہے ان دنوں میں جو حج مطلب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تب حلال پیسہ ہی لگانا، بلکہ وہ لوگوں میں کئی طرح کی برائیاں تھی، پھر بھی وہ لوگ دیکھیے کتنا بہترین سوچ ہے وہ لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان لوگوں کو بھی چن لیا کہ ہم اس تعمیر میں حلال کا پیسہ اس لگائیں گے، حالانکہ پھر حرام کا پیسہ بہت زیادہ تھا ان لوگوں کے پاس، اس لیے حتیم جو ہے جو ہاف سرکل کے جیسا رہتا نا وہ جگہ کو چھوڑ دیتے، اصل وہ مکے کے اندر کا حصہ ہے، لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے حتیم وہ تھوڑا حصہ چھوڑ دے کے وہ لوگ مکے کی تعمیر کر دیتے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا بول کے۔
اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حج جو ہے ہمیں حلال کے پیسوں سے کرنا ہے. دیکھیے ہاں انشاءاللہ اب جو ہے ہم حج جو ہے پریکٹیکلی کس طرح کیا جاتا. پہلے جو ہے ہمیں حج جو ہے اصل میں کیا ہے بولے تو ارکان بھی ہے اس میں انشاءاللہ. دیکھیں حج کے جو ہے اعمال ارکان میں سے ہے اور واجبات ہے، اس میں سنن بھی ہے. پہلے جو ہے ہم ارکان جو ارکان واجبات سنت میں جو ہے فرق یہ یاد رکھیے. ارکان جو ہے اگر ارکان رہ گیا تو آپ کا حج فاسد ہو جاتا، آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، اصل حج ہی نہیں ہوئے گا آپ کا. واجبات جو ہے واجب وہ ہے اگر آپ سے واجب اگر چھوٹ گیا بھی تو اس کو جو ہے دم دے کر اس کا کفارہ ادا کر لے سکتے ہیں آپ. واجب جو ہے چھوٹ جانے پر دم یعنی ایک جان ایک بکری ذبح کر کے اس کا کفارہ ادا کر لے سکتے. سنن جو ہے مستحب ہے، ارکان واجبات جو نہیں ہوں گے وہ سنن کہلائیں گے، جو کہ عمل کرنا زینت ہے. آپ کا حج جو ہے افضل مبرور حج ہونا بولے تو تمام کے تمام جو جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تمام کے تمام سنتیں اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا حج جو ہے زینت جیسا مبرور حج کہلاتا آپ کا. ٹھیک ہے. حج کے ارکان کیا ہے دیکھیے انشاءاللہ. احرام باندھنا پہلے، نیت. احرام یعنی لباس کو احرام نہیں بولیں گے اپن، لباس بھی ایک طرح کا احرام ہی ہے لیکن اصل جو ہے نیت نیت کو احرام بولتے، جو کہ ہمارے دل کے پختہ ارادے کو جو ہے ہم احرام بولتے. نیت جس کو ہم نیت بولتے، بغیر نیت کے کون سا بھی عمل نہیں ہوتا. اور 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بولتے کہ اصل حج جو ہے عرفات میں حاضری ہے، اصل حج جو ہے عرفات کی حاضری ہے، بلکہ 3 مرتبہ فرماتے کہ اصل حج عرفات کی حاضری ہے بلکہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جو ہے طواف صفا اور مروہ کی سعی اور طواف دونوں میں جو ہے ارکان میں سے ہے. سعی جو اپن صفا اور مروہ سے کرتے نا اس کو، اس کے درمیان السعی بین الصفا والمروہ. اس کے بعد میں جو ہے واجبات. واجبات جو ہے اگر یہ واجبات جو بھی واجبات آپ کو چھوٹ جائے تو نا آپ کو ایک جان ذبح کرنا ہے. میقات یعنی احرام، آپ میقات پار ہو گئے، میقات سے احرام نہیں بنے، مطلب احرام کی نیت جو ہم ابھی بولے تھے نا، مطلب احرام تو پہن لیا آپ، لباس تو پہن لیا لیکن نیت کے بغیر آپ میقات پار ہو گئے، آپ ایک جان ذبح کرنا ہے. اس کی وجہ سے واجب ہے یہ. عرفات 9 ذی الحجہ کے میدان میں جو مغرب تک بھی وہاں مغرب تک وہاں پر رکنا واجب ہے. اگر کوئی اس سے پہلے نکل گیا بولے تو آپ دم دینا ہے. دم مطلب جان ذبح کرنا ہے. پھر اس کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. اور 10 کی درمیان کی 9 اور 10 کے درمیان جیسا عرفات میں مغرب ہو جاتی اس کے بعد میں جو ہے آپ مزدلفہ آتے، اس رات وہیں گزارنا. اور مینا کے اندر راتیں گزارنا. اور رمل یعنی جمرات کو کنکری مارنا. 10 ذی الحجہ عید کا دن جو یوم النحر ہم بولتے نا، بالوں کو منڈوانا. طواف وداع کرنا. طواف وداع جو ہے آخر میں ہوتا. طواف وداع جو آپ مکہ جو مکرمہ ہے چھوڑ کے چلے جاتے وقت طواف وداع کرنے والے ہوتے. اس کے بعد میں جو ہے سنتیں ہیں جو اب تک ہم نے جو بھی ارکان جو آپ نے ارکان واجبات جو نہیں ہوں گے وہ تمام کے تمام اعمال سنت کہلائیں گے. اس کے بعد میں جو ہے حج کے اقسام. حج جو ہے 3 طرح کے سے کر سکتے ہیں اپن. حج تمتع، حج قران، حج افراد.
हज तमत्तो करने वाले को मुतमत्ते बोलते हैं, क़िरान करने वाले को क़ारिन बोलते हैं, इफ़राद करने वाले को फ़र्द बोलते हैं। अब देखिए हज तमत्तो जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज क़िरान करे थे। हज क़िरान यानी दोनों को मिला देना, उम्रा और हज को मिला देना। हज से तमत्तो जो है अलग-अलग करते हैं, उम्रा अलग और हज अलग। जो भी इंडिया और पाकिस्तान से जाते 99% हज तमत्तो ही करते हैं। क्यों बोले तो वो पहले बहुत दिन पहले पहुंच जाते हैं हज के लिए। इसलिए जो है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही मतलब ख्वाहिश जाहिर करे कि मैं होता तो हज तमत्तो ही करता। क्यों बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदी का जानवर था, कुर्बानी का जानवर था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज क़िरान करे थे। ये हज क़िरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो है जो हाँ, मस्जिद हरम में जो है तवाफ करते, उसके बाद सही करते, लेकिन उसके बाद में जो है सर नहीं मुंडवाते। क्यों बोले तो आप कुर्बानी देने के बाद ही सर मुड़ा सकते। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज क़िरान करे थे, जो कि हज और उम्रा 2 भी मिला के करते। इस वजह से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदी का जानवर नहीं रहता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज तमत्तो ही करते थे। इसके बाद में जो है हज इफ़राद यानी फ़र्द। यहाँ पर तमत्तो यानी फ़ायदा उठाना। अब यहाँ से जाने वाले जो है उम्रा कर लेते हैं, उम्रा करने के बाद में पूरे तरह से वो लोग हलाल हो जाते हैं, यानी तमाम एहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में जो है फ़ायदा उठाना यानी उसके बाद उन लोगों के ऊपर तमाम उम्र पूरे के पूरे जायज़ हो जाते हैं। यानी आप मतलब जो एहराम की हालत से उम्र मना किए गए हैं, तमाम हालत से आप पाक मतलब बाहर आ जाते हैं और मक्के में जो है 1 लाख नमाज़ पढ़ने के मुताबिक है। इसलिए फ़ायदा उठाना यानी वहाँ पर रह के मस्जिद हरम में एक-एक नमाज़ अदा करके वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इस वजह से हज तमत्तो बोलते हैं। हज क़िरान तो मिलाने को क़रान यानी मिलाने को, उम्रा और हज मिलाने को। इफ़राद यानी फ़र्द, एक ही हज करना, मतलब उम्रा नहीं करना, खाली हज करना। मतलब वहाँ के जो मकामी बाशिंदे रहते हैं ना, वो लोग हज इफ़राद करते हैं। उन लोगों के ऊपर जो है मतलब कुर्बानी भी उन लोगों के ऊपर वाजिब नहीं रहती है। हज तमत्तो और क़िरान करने वालों के ऊपर कुर्बानी वाजिब रहती। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे रोक के आप पूछ सकते हैं सवाल। एहराम की नियत के अल्फाज क्या है? एहराम जो है आप अगर हज कर रहे हैं तो लब्बैकल उम्रतन बोलते हैं। आप अगर उम्रा कर रहे हैं तो अगर आप हज कर रहे हैं तो लब्बैकल हज्जतन, हज्जन ठीक है? तलबिया आप मीक़ात से ही पढ़ दें, मतलब जब भी नियत बांध लेते हज तमत्तो हज हज की नियत या उम्रा की नियत जब भी बांध लेते उसके साथ ही आप तलबिया कहना शुरू कर देते। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है? मतलब इहराम में जो उमूर नहीं करना है, क्या नहीं करना है? पहले बीवी की सोहबत इख्तियार नहीं करना है। जो भी मतलब गाली-गलौज, झगड़ा आप शिकार करना मना है आप पर। और जो भी वहाँ इहराम के मतलब मस्जिद हरम के आजू-बाजू दरख्त काटना, जो भी लड़ाई झगड़ा, इन तमाम चीज़ों से आपको मना कर दिया गया है। और औरत से जिमा करना और उसके मुताबिक जो भी बातें हैं उससे भी मना करना और निकाह का पैगाम देना, निकाह के पैगाम लेना और औरत के ऊपर जो है इद्दत भी नहीं रहना। हज को जाने वाली औरत इद्दत में भी नहीं रहना। शहवत की बातों से बचना और जो है उम, गुनाह का इर्तिकाब करना, हालत इहराम में जो है हर किस्म के गुनाह से सख्त मना मना किया गया है।
جھوٹ چوری اصل میں تو نارمل حالت میں بھی منع ہے، لیکن بدرجہ اولا اس میں اور زیادہ منعیت کی گئی ہے۔ بلا وجہ لڑائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہم جو تلبیہ کے الفاظ ہے لبیک۔ حج میں جو ہے دیکھیے پہلے ہم کیا اعمال کرنے والے رہتے، جو بھی حج کے لیے جاتے، عمرہ کرنے کے بعد، حج تمتع کی بات کر رہی ہوں میں، عمرہ کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے ہوٹلوں میں رہائش گاہ میں چلے جاتے۔ اس کے بعد میں جو بھی 2 3 4 5 ایک مہینہ جتنے بھی دن ہے گزارتے، جو بھی نمازیں ہیں وہاں پر حرم میں ادا کرتے۔ اس کے بعد میں آپ کے اوپر 8 ذی الحجہ کا دن آ جاتا۔ 8 ذی الحجہ کے دن جو ہے ہم جو جہاں پر بھی مطلب رہائش گاہ سے آپ نیت باندھ دینا، حج کی نیت، لبیک الحجن بول کے۔ اس کے بعد میں سے تلبیہ پڑھنا، اور 8 ذی الحجہ کو جہاں بھی آپ رہ رہے وہاں سے احرام باندھ دیتے نا، اس کے بعد تلبیہ پڑھتے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے۔ مینا جو ہے مکے سے قریب ہے مینا، وہاں پر مینا میں جو ہے 8 تاریخ کے دن فجر کی نماز کے بعد میں جو ہے آپ مینا کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے نکل جاتے، اور ظہر اثر مغرب عشاء نماز قصر کر کے اور اس کے یعنی کم کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر وہاں کے مقامی باشندے بھی کیوں نہ ہو، وہیں وہاں مطلب مینا کے مقام پر قصر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ ظہر اثر عشاء کے 4 رکعت 2 2 رکعت پڑھتے، مغرب اور فجر کی 2 فرض جو ہے اس کے برابر پڑھتے، مغرب کے 3 اور فجر کے 2 رکعت برابر ان کے ٹائم کے مطابق اثر ظہر اثر مغرب عشاء یہ 4 نمازیں جو ہے مینا میں ادا کرتے۔ اس کے بعد میں جو ہے رات مینا میں گزارنا ہے اپنے کو۔ وہاں پر مینا میں آپ لوگوں کو بہت سارے ٹینٹ، بہت مطلب دنیا کے ٹینٹا وغیرہ آج بہت اچھے سے پورا انتظام کر کے ہے وہاں پر مینا میں، ٹینٹوں میں آپ رات گزارتے۔ اس کے بعد میں جو ہے صبح تھوڑے لوگ جو ہے 8 کے رات عشاء کے بعد میں سے لے کے چلے آتے، مطلب جو بھی آپ لوگوں کو لے جانے والے رہتے گروپ رہتے نا، وہ لوگ لیٹ ہو جاتا بول کے 8 کے عشاء کے بعد میں لے کے چلے آتے، رات میں عرفات کے میدان میں پہنچا دیتے۔ اگر کوئی صبح فجر پڑھ کے بھی جا سکتے، صبح 9 کے دن فجر پڑھ کے وہاں سے مینا سے جو ہے عرفات کے میدان کو تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کے میدان میں حاضری دینا۔ صبح کی فجر مینا میں پڑھ کے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ اصل حج جو ہے عرفات کے میدان میں حاضری ہے۔ تلبیہ پڑھتے یہاں پر دیکھیے، یہاں پر مکہ مکرمہ ہے، وہاں سے آپ لوگ مینا میں آتے، جہاں پر آپ لوگ ٹینٹ وائٹ کلر کے ٹینٹ رہتے، اس میں اس کے بعد میں جو ہے عرفات کا میدان آپ لوگوں کو یہاں پر عرفات کا میدان ہے۔ مینا سے عرفات، عرفات میں جو ہے عرفات کے ارکان کے بعد میں جو ہے آپ مزدلفہ جاتے، مزدلفہ سے جو ہے پھر آپ مینا جاتے، ٹھیک ہے، مزدلفہ سے پھر آپ مینا آتے۔ 9 ذی الحجہ کے دن آپ کرنے والے امور ہے حج، مطلب حج کا خطبہ سننا سب سے بہترین۔ آپ پورے 365 ڈیز میں سب سے بہترین 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 دن انسان کے اوپر اگر طلوع ہو رہا بولے تو 9 ذی الحجہ کا دن ہے میری پیاری ماں اور بہن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کا نصیب فرمائے، جو کہ استطاعت رکھتے ہیں نہیں رکھنے والے جو بھی ہے، جس کے دل میں اس کی خواہش ہے اللہ ان لوگوں کو اس جگہ پر پہنچائے۔
عرفات کے میدان میں جو ہے مسجد نمرہ ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اگر پہلے پہنچ گئے بولے تو مسجد نمرہ میں آپ خطبہ سن سکتے ہیں۔ مسجد نمرہ اس طرح ہے کہ آدھی مسجد جو ہے حدود عرفات میں ہے، آدھی مسجد جو ہے حدود عرفات سے باہر ہے۔ تھوڑے لوگ مسجد میں ہے بولنے کے ارادے سے مطلب آرام رہتے ہیں، لیکن آپ کو اتنی دور تک بھی جگہ مل سکتی کہ آپ کو مسجد نمرہ ہی نظر نہ آئے، آپ کو خطبہ ہی نہ سنے آئے، مطلب آپ وہاں پر سوائے حاضری دینا ہے بس آپ کا حج ہو جاتا۔ آپ کو اگر خطبہ سنے بھی نہیں آیا پھر بھی آج کا آپ کا حج ہو جاتا۔ عرفات کے میدان میں حاضری کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی مطلب تھوڑی جگہ بھی مل گئی، وہاں پہ سنے بھی نہیں آ رہا خطبہ تو بھی آپ کا حج ہو جاتا۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ خطبہ سن لیتے، اس کے بعد خطبہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیے میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 9 تاریخ کے دن عرفات کے دن جو ہے فرشتوں کو گواہ رہ کر اللہ تعالیٰ عرفات کے جو بھی حاجی رہتے نا ان کے اوپر فخر کرتا ہے یہ لوگ کے اوپر تم گواہ رہنا، ان تمام کے تمام لوگوں کو۔ ایسا ہے عرفات کا دن، دوسرا کون سا بھی دن ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، دوسرا کون سا بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے، یعنی سوائے عرفات کے دن کے، یعنی پورے کے پورے حاجیوں کو معاف کر دیتا، جو غیر حاجی رہتے وہ لوگ بھی روزہ رہتے اس دن ان لوگوں کی بھی مغفرت کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں کے اوپر فرشتوں کو گواہ رہ کے کیا بولتے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ ان لوگوں پر گواہ رہنا، میں ان تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے باپ آدم کو میں جب بنا رہا تھا تو تم کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم ہے نا تیری بڑائی کبریائی بیان کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ ہم ہے نا تیرے لیے کبریائی بڑائی بیان کر، یہ لوگ تو فسق و فجور کرنے والے ہیں، کیوں پیدا کر رہے بولتے نہیں فرشتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے مسجد نمرہ میں، اگر آپ کو مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں، آپ کو عرفات کے میدان میں حاضری دینا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے ظہر اثر جو ہے نمازوں کو جمع و قصر، یعنی جمع کر کے ظہر کے ٹائم پہ ظہر اور اثر قصر کر کے پڑھتے ہیں آپ، یعنی ظہر 2 رکعت اثر 2 رکعت ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ دعاؤں میں مناجات، جو بھی آپ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے لیکن یہ جو مطلب مقام ہے آپ کے لیے بہترین چیز کیا ہے بولے تو سب سے زیادہ بہترین چیز دعا کرنا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ دعا کرنا ہے، آخرت کی مطلب دوزخ یا قبر کے عذاب تمام کے تمام جو بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اس سے پناہ مانگنا ہے، ہمارے لیے جنت الفردوس لیے ہمیں واجب کر لینا ہے، ہم پر جنت الفردوس واجب کر لینا ہے۔ اور جو ہے مطلب قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ اصل چیز کیا ہے یہاں پر آپ جو ہے آپ کی جو بھی جمع پونجی ہے اس ایک دن کے لیے آپ خرچ کر دیتے، یہی ایک دن ہے جو اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام سے الستو کا وعدہ لیے تھے، الستو کا وعدہ یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بولے، یہی وہ عرفات کا میدان تھا جو تمام روحوں کو آپ اللہ تعالیٰ بکھیر دیے تھے، یہی عرفات کا وہ میدان تھا۔ اس لیے ان مقدس جگہ سے ہم بہت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، دعائیں مناجات، مغرب تک آپ مطلب عرفات میں رکتے، مغرب کی اذان بھی ہو جاتی، سورج غروب ہو جاتا، لیکن آپ وہاں سے بغیر مغرب کی نماز ادا کرے بغیر وہاں سے نکل جاتے، مزدلفہ پہنچنا ہے اپنے، مزدلفہ پہنچ کے آپ مغرب اور عشاء 2 جمع کر کے پڑھتے، قصر کر کے، ٹھیک ہے، جو 2 بھی مزدلفہ میں جمع کرنا ہے قصر کر کے پڑھتے، اور جو ہے آپ
9 के दिन जो सबसे बेहतरीन दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी ये इसमें जो है अल्लाह ताला के 6 वहदानियत, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहु ला शरीक लहु, और वही एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उस बादशाही भी उसी के लिए है। कितने हो गए? 3 हो। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो तमाम उमूर पर कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है? उसके बाद में जो है हम सबसे मतलब जो लोग भी रहते हैं वहां पर अराफात में पहुंचने वाले जो रहते हैं ना, जमरात पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको जमरात पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जहां भी अराफात की जगह थोड़ी भी मिल जाए तो आप वहां पर क़ियाम कर लेना है, वुकूफ करना है। वुकूफ यानी आप खड़े होके, आप किबला रुख होके 2 हाथें उठा के अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगना है, ना कि वो मतलब जमरा मतलब सॉरी पहाड़ तलाश करते हैं चढ़ने के लिए। ऐसा कुछ भी अमल आप वसल्लम से ज़ाहिर नहीं है कि आप पहाड़ों पे चढ़े थे। लेकिन आप यहाँ पर सबसे बेहतरीन वक़्त गुज़ारना है, सिवाय ये तमाम उमूर में वक़्त बर्बाद करने से भी। अगर आप थोड़ी देर मतलब रेस्ट लेना चाहे तो आप वहां पर बैठ के रेस्ट भी ले सकते हैं। कई लोग वहां पर थोड़ी देर आराम भी करते हैं। क्यों बोले तो नेक्स्ट डे 10 जिलहिज्जा को आपको बहुत ज्यादा अमल करने के रहता है। 4 अरकान जो है 10 जिलहिज्जा जो के यौमुन नहर के दिन करना रहता है, इसलिए वहां पे थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो है मुजदलिफा में रात गुजारना है। मुजदलिफा में रात गुजार के अराफात की दुआ जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद में जो है आप मगरिब के बाद मुजदलिफा की तरफ तलबिया पढ़ते हुए आ जाना, और उसके बाद 9 और 10 के दरमियान की रात मुजदलिफा में गुजारना है। मुजदलिफा में जो है मगरिब और ईशा दोनों एक वक्त पर पढ़ेंगे, 2 जमा करके पढ़ना है। और मुज़दलिफ़ा में आप खुद सो जा भी सकते हैं, मतलब आराम आराम से, मतलब गहरी नींद लगने की वजह से आप कल सुबह 10 तारीख को जो भी अमल है अच्छे से करने वाले हैं। तो सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ना है। बहुत मतलब अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ लेके आप दुआओं में गुजारना है तमाम का वक्त। जो भी आप तुलुए आफताब तक आप दुआएं मांगना है अल्लाह ताला से। उसके बाद सुबह रोशन, मतलब अच्छे से खुली खुली रोशन, मतलब वाज़ेह तौर पे रोशनी आप लोगों को नज़र आ गई बोले तो फिर तलबिया पढ़ते हुए आप लोगों को मिना के लिए रवाना होना है वहां से। अब मिना में पहुंच गए, उसके बाद में जो है यहाँ पर बहुत बड़े अरकान जो 4 काम है। 10 जिलहिज्जा यानी मिना में आने के बाद में ईद का दिन रहता है, यौमुन नहर रहता है। उस दिन हाजी भी अपने कुर्बानी देना है। पहली चीज आप लोगों को जवाल के बाद में 12, जब दोपहर का जवाल, आफ्ताब मतलब 12 जवाल के बाद 12 बजे, करेक्ट 12 बजे भी नहीं होता जवाल, जमरात पहले उकबा जो बड़ा शैतान रहता, मतलब हम उर्दू में आम जबान में जो बोलते हैं बड़ा शैतान, उसको रमल करना, यानी 7 कंकरियां मारना है। एक एक कंकरी उठा के मारना, 2 2 3 3 कंकरी नहीं मारना अपने को। अल्लाह अकबर बोल के तलबिया बंद कर दे के यहाँ पर जमरात को जब कंकरी मारना शुरू करते हैं वहां पर तलबिया बंद कर दे के अल्लाह अकबर बोल के एक एक कंकरी मारना है। उसके बाद में आप दुआ नहीं करना है। पहले 10 तारीख को सिवाय बड़े शैतान को कंकरी मारते हैं, उसके बाद में आप कुर्बानी देना है। कुर्बानी के बाद में आप सर मुंडाना, तफसीर या हलक। तफसीर यानी बाल छोटे कराना, हल्क यानी तमाम का तमाम सर मुंडा देना।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ سر منڈاتے نا ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کرے، اور تقسیم کرنے والے مطلب یعنی کھینچی مارنے لگاتے ہیں نا، چھوٹے بال چھوٹے کرانے والوں، وہ لوگوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کرے، اس لیے ہمارے لیے بہتر ہے کہ آپ حلقہ کرائیں۔ اس کے بعد میں جو ہے طواف افادہ، یعنی طواف زیارہ بھی اسی کو کہتے ہیں، طواف افادہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں پر آدھے حلال ہو گئے، یعنی ان 4 امور میں اگر 2 بھی امور کر لیے تو آپ آدھے حلال ہو جاتے۔ اس کے بعد آپ احرام کی حالت سے باہر آ کے مکہ مکرمہ جا کے طواف افادہ یا زیارہ کرنا ہے آپ کو، طواف افادہ یا زیارہ کرنا ہے۔ آدھے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں آپ۔ مینا میں جو ہے کنکری مارنا ہے، اس کے بعد میں جو ہے قربانی دینا ہے، اس کے بعد میں حلق سر مڈانا ہے، اس کے بعد طواف افادہ کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ آپ جو ہے حج تمتع یعنی فائدہ اٹھانا، جو بھی ہم یہاں سے نکلے انڈیا سے ہی سمجھے یا آپ پاکستان، جو بھی آپ جو ممالک سے نکلتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 میقات مقرر کر دیے ہمارے لیے، جو کہ وہاں سے پہلے بغیر احرام کی حالت سے گزرنے سے دم لازم ہو جاتا تھا۔ یلملم، ذوالحلیفہ اور جحیفہ اور عرق، ذات العرق، قرن منزل، اور یعنی ہر طرف سے آنے والوں کے لیے میقات مقرر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میقات سے گزرنے سے پہلے آپ احرام کی حالت میں آ جانے کے لیے تلبیہ پڑھتے، اس کے بعد میں جو ہے مکہ مکرمہ میں آنے کے پہلے آپ جب بھی مسجد جانے کے بعد میں پہلا عمل کیا کرتے بولے تو آپ تحت المسجد پڑھتے نا، اسی طرح حرم کا یہ حق ہے کہ حرم کا طواف کیا جائے۔ پہلا عمل جو ہے حرم کا طواف کرنا ہے، جو کہ ہم جو حجر اسود کو جو ہے بوسہ دینا ہے۔ بوسہ اگر نہیں بھی دے سکے تو دور سے ہاتھ اٹھا کے بوسے کا اشارہ کر کے جو ہے ایک چکر مارنا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے رکن یمانی آتی، جو حجر اسود سے پہلے کونا رہتا ہے اس میں رکن یمانی رہتی، اس کو سوائے چھونا ہے، اس کو آپ بوسہ نہیں دینا ہے۔ بوسہ نہیں دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھونے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جب اس کے بعد میں جو ہے ایک چکر آپ کا مکمل ہوگا۔ اسی طرح 7 چکر لگانا ہے، مسنون کچھ بھی دعائیں نہیں ہے، تمام کے تمام دعائیں آپشنل ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا چکر، اسی طرح 7 چکر مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے مقام ابراہیم یعنی طواف کی 2 سنتیں ادا کرنا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ وہاں پر جگہ بنائی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر اگر جگہ نہ بھی ملتی ہو، آپ کو حرم میں کہیں بھی ملی جگہ، وہاں پر آپ 2 رکعت نماز طواف کے ادا کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے صحیح کرنا ہے، صحیح صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے۔ صحیح کے 7 چکر جو ہے عام لوگوں میں یہ عام ہے کہ صفا سے لے کے مروہ تک ایک اصل میں تو، لیکن صفا سے لے کے مروہ پھر مروہ سے لے کے صفا تک ایک صحیح حساب کرتے وہ لوگ، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا، ایسے 14 چکر ہو جاتے ہیں اپنے۔ اس لیے جو ہے انسان کے لیے چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ صفا سے لے کے مروہ ایک چکر، مروہ سے لے کے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے لے کے مروہ تیسرا چکر، مروہ سے لے کے صفا چوتھا چکر، اس طرح 7 چکر مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے زمزم پینا ہے۔ زمزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، زمزم اسی کے لیے ہے جس کے نیت سے وہ پیے، یعنی پیاس بجھانے کے لیے آپ پی رہے ہیں تو وہ پیاس بجھاتا، اگر کھانے مطلب پیٹ بھرنے کی نیت سے آپ پی رہے تو پیٹ بھرتا، اگر آپ جو دعا کر رہے
اس سے آپ کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے بلکہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے دن بھی اسی طرح سیراب کرے، حشر کی وہ مطلب جو تلخین رہتی اس سے بچائے رکھنے کے لیے ہم جب آب زمزم پیتے جو بھی دعائیں ہیں وہ مانگ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ سر منڈوانا ہے، سر منڈوانے کے اس پہ اگر حج کر رہے تو سر منڈوانے آپ تفسیر کرانا یعنی خالی بال چھوٹے کرانے کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں حج تمتع کے، اس کے بعد میں کہ جتنے بھی دن ہے آپ اس کے بعد میں 8 ذی الحجہ کو جو بھی آپ کا مقام ہے وہاں سے جو ہے 8 تاریخ یعنی یوم ترویہ بولتے ہیں، 8 ذی الحجہ کے دن یوم ترویہ آپ جو مقام سے وہاں سے حج کی نیت باندھ لے کے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچ جاتے، مینا میں جو ہے میں یہ پھر ایک مرتبہ دہرا رہی ہوں، آپ اچھے سے سنیے، حج کے جو بھی ارکان ہیں مینا میں 8 ذی الحجہ کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت پر قصر کر کے پڑھنا ہے، اپنے مقام سے نکل کے فجر کے بعد میں جو ہے آپ مینا میں پہنچتے، مینا میں پہنچنے کے بعد 9 ذی الحجہ کے صبح فجر کے بعد میں بھی پہنچ سکتے عرفات کے میدان میں، یا پھر 8 ذی الحجہ کے عشاء کے بعد میں بھی پہنچا دے رہے تھوڑے لوگ کہ صبح دیری نہ ہو۔ اس کے بعد میں جو ہے ظہر کے وقت آپ حج کا خطبہ سنیں گے، حج کے خطبے کے بعد میں جو ہے ظہر اور عصر ظہر کے وقت قصر کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ جو ہے وقوف عرفہ کریں گے، وقوف عرفہ یعنی آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر بہت سارے اپنی مغفرت کروا لینا ہے۔ مغرب کے بعد میں مغرب کی اذان بھی ہو جاتی لیکن مغرب ادا کرے بغیر مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنا ہے، دو بھی جمع کر کے مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، مزدلفہ میں رات گزار کے صبح فجر پہلے اول وقت میں پڑھ لے کے وہاں سے دعائیں مناجات کرتے ہوئے صبح کرنا ہے، صبح روشن ہونے کے بعد میں جو ہے وہاں مزدلفہ سے پھر مینا واپس آنا ہے، 10 دن ہے، 10 کی صبح ہے، اپن مینا پہنچ گئے، مینا پہنچنے کے بعد میں آپ کو جو ہے شیطان کو کنکری مارنا ہے، بڑے شیطان کو، اس کے بعد 10 تاریخ کو ایک بڑے شیطان کو کنکری مارتے، اس کے بعد میں جو ہے آپ قربانی دیتے اور حلقہ کراتے، عورتیں جو ہے اپنے پور جو چٹیا کے بال رہتا ہے نا، یہ ہماری انگلی 3 انچ ہے، 1 انچ کے برابر کٹوانا ہے ہمارے بال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں قربانی حلقہ، اس کے بعد میں حج افادہ یعنی طواف زیارہ یعنی طواف افادہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ پورے احرام کی حالت سے باہر آ گئے، اس کے بعد میں جو ہے 11 12 13 مینا واپس پلٹ جانا ہے، آپ طواف کرنے کے بعد مینا واپس پلٹ جانا ہے، یہاں پر 11 12 13 رات گزارنا ہے، 11 کی صبح جو ہے اگر آپ چاہے تو مینا سے مکے کو آ کے طواف کر سکتے، ہر روز طواف کر سکتے، ایک طواف کا بدلہ جو ہے اجر جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو کر سکتے، اگر ناممکن ہو تو نہیں بھی کر سکتے۔ اس کے بعد میں جو ہے 11 تاریخ جو ہے زوال آفتاب کے بعد میں جو ہے پہلے صغرا، اس کے بعد میں وسطی، بعد میں عقبہ کو کنکری مارنا ہے، 7 کنکری یعنی 21 کنکری 11 تاریخ کو مارنا ہے، آپ مزدلفہ میں کنکری چن سکتے، 70 کنکری چن لو بولتے ہیں وہاں پہ گروپ والے جو ہے 70 کنکری چن لو بولتے ہیں، یا اس کو دھو لو، دھونے کا حکم دیتے ہیں، اگر آپ دھونے کا مطلب اس کو ضرورت پاتے ہیں تو دھو سکتے ہیں، یا پاک صاف ہے تو اسی کنکری کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہیں مزدلفہ میں لینا بلکہ نہیں ہے، آپ مینا میں بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے پہلے شیطان کو اب ہم 10 تاریخ کو مارے وقت جو ہے دعا نہیں کر رہے تھے، لیکن یہاں پر 3 شیطان کو کنکری مارنے کے بعد میں جو ہے یہ دونوں جو وسطی اور صغرا، چھوٹا اور بڑا، بیچ کا جو شیطان ہے، اس کو مارنے کے بعد میں جو ہے قبلہ رخ ہو کے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جو ہے سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح 10-11 کے درمیان کی رات مینا میں گزارے، 11-12 کے درمیان کی رات مینا میں گزارے، پھر 12 کی صبح میں بھی جو ہے اسی طرح زوال آفتاب کے بعد میں جو ہے 3 شیطان کو ایک کے بعد دیگر ہے، چھوٹا، بیچ اور بڑا شیطان کو کنکری مارنا ہے اسی طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 تاریخ تک رکے تھے۔ اگر کوئی 13 تاریخ تک رکنا نہیں ہے بولے تو 12 کے دن مغرب سے پہلے واپس آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں ہے کہ اگر کوئی 12 کے دن لوٹنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 2 دن بھی گزار کے آپ واپس اپنے جو بھی رہائش گاہ ہے، جو بھی ہوٹل ہے، آپ مکے پہنچ جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 13 تاریخ کو بھی رکنا ہے بولے تو مغرب مطلب مغرب 12 کو نکلنا ہے بولے تو مغرب سے پہلے نکل جانا، اگر رکنا ہے بولے تو 13 کے زوال آفتاب کے بعد میں کنکری مار کے 13 تاریخ کو وہاں سے نکل جا سکتے، ٹھیک ہے۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھے۔ یہ دیکھیے مینا کا منظر ایسا رہتا، یہاں پر ٹینٹ وغیرہ بہت بہترین انداز سے وہ لوگ اہتمام کر کے ہے، پورے طرح سے سہولتیں، آج بہت اچھی سہولتیں کر دے کے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد میں یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں پر 3 جمرات دکھ رہے، 11 12 13 کو جو کنکری مارنا ہے، 3 جمرات دکھتے ہیں آپ کو، جمرات وسطیٰ، جمرات عقبہ اور صغرا، ان تمام کو 7 کنکری مارنا ہے۔ وہاں پر جو گری ہوئی کنکری رہتی وہ اٹھا کے نہیں مارنا ہے، آپ کو اپنی کنکری لانا ہے اور ایک ایک کنکری اللہ اکبر بول کے مارنا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے بچے رہتے، نہیں بولے تو بوڑھے لوگ رہتے، ان کے طرف سے کوئی جوان لوگ کنکری مار سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی بات اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو پوچھیے۔ یہاں تک اللہ کے حکم سے جو بھی ارکان، واجبات، سنتیں تھے الحمدللہ بیان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ السلام سے علیکم جی، وعلیکم السلام۔ میم، آپ نے اسٹارٹنگ میں ذکر کرے تھے کہ بالغ مرد اور عورت پہ حج فرض ہے بول کے، شرط ہے اگر وہ، سمجھو، شرط ہاں شرط ہے، شرط شرط ہے، ہے وہ۔ اور اگر سمجھو جی، میم اگر چھوٹے بچے اگر ساتھ رہے اپنے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوتا، ان کو بڑے ہونے کے بعد پھر سے کرنا پھر پڑتا؟ سے کرنا پڑتا، جی ہاں کرنا پڑتا، کیوں بولے تو بلوغت شرط ہے نا، اچھا جی ان اچھا، لوگوں کا جزاک اللہ، فرض نہیں پورا ہوتا۔ جی شکریہ۔ بلوغت شرط بتا دیے نا اس وجہ سے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم جی، محرم جو بولے تھے نا آپ، اس میں جی میں سنی تھی کہ داماد بھی محرم میں آتے۔ ہاں آتے، اچھا، نہیں آپ ہمارے محرم کی لسٹ میں داماد مینشن نہیں کرے تھے تو میرے کو ڈاؤٹ ہو رہا تھا تو میں ویسا پوچھی۔ بولے نواسے ہے، پوترے ہیں، مطلب مین جو جی جی، پہلے لائن میں آتے نا، مین وہ ہے۔ اوکے 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 جی میم۔ نواسے بھی رہتے، پوترے رہتے۔ جی میم، جزاک اللہ خیر۔ اور جو ہے میں ایک بات بولنا بھول گئی تھی، جب بھی آپ شہر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، طواف وداع کرنا بھی ارکان ہے۔ اگر کوئی عورت کو ایام آ گئے اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ طواف وداع نہ کرے تو بھی اس کے اوپر جائز ہے، لیکن ایک شخص ہے جو حج اور عمرہ جو بھی کرے، کیوں بولے تو حج کا مطلب جو حرم کا جو پہلا حق ہے طواف کرنا ہے، آنے سے آتے ہی طواف کرنا ہے، اور مکہ مکرمہ شہر چھوڑ کے جانے وقت بھی آپ الوداع مطلب طواف وداع کر کے شہر چھوڑنا رہتا۔ اس کے بعد میں جو بھی آپ اپنے ملک کو جا رہے ہیں یا دوسری طرف جا رہے ہیں، آپ چلے آ سکتے ہیں اپنا سامان اٹھا کے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی آپ لوگوں میں سے جو بھی اگر حج کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو عبادتیں ہیں قبول و منظور فرمائے. اگر کوئی اس سال حج کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام مناسک حج ادا کرنے میں تمام آسانیاں پیدا کرے، اور جو بھی حج کا ارادہ رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اسباب میسر کرے، اپنے گھر کا حج کرائے. جو بھی حج کا طریقہ ہے سیکھنے کے بعد میں جو ہے اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اپنے گھر کا حج کرانے کے اسباب پیدا کر دے. ٹھیک ہے، کچھ مطلب سوالات ہے. احرام کے اوپر بیلٹ باندھ سکتے کیا؟ مطلب احرام کے اوپر بیلٹ باندھ سکتے، لیکن آپ جو الاسٹک بولتے نا، احرام کو جو ہے الاسٹک کے ساتھ سی کے پہناتے، وہ نہیں پہنانا ہے. آپ کا مطلب وہ جسم کے اوپر ایک طرح سے سلا ہوا نہیں رہتا نا، مطلب جسم کے اوپر بیلٹ باندھ سکتے، وہ ایک اپنا لباس نہیں ہوتا نا، اس لیے بیلٹ باندھ سکتے. حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی، اور خوشبو بھی مطلب خوشبو لگانا مرد حضرات کے لیے بدن کے اوپر خوشبو لگانا اس طرح کے وہ احرام کے اوپر نہ لگے. عورت کے لیے تو ویسے ہی منع ہے، لیکن حجر اسود کو ادھر ادھر خوشبو لگی ہوئی رہتی ہے، اور غلاف کو بھی بہت سارے خوشبو لگی ہوئی رہتی ہے. اس سے بچنا ہے ہمیں کہ ہمارے ہاتھ کو کہیں خوشبو نہ لگے. اگر بلا وجہ لگ بھی گئی، اگر غلطی سے لگ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن قصدن ہمیں خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے. عورت جو ہے سلا ہوا دستانہ جو ہاتھ سے مطلب ہاتھ کے جو سائز کے مطابق رہتا نا، وہ دستانہ نہیں پہننا ہے. اور چہرے کو جو آج کل آتے نا جیسا سلے ہوئے نوز پیس وغیرہ، وہ بھی نہیں لگانا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ آپ حج کے لیے گئی تھی تو جب بھی جو غیر محرم آگے آ جاتے تو آپ ایسا کپڑا منہ کو لگا لیتے تھے، یعنی جلباب جو سر کے اوپر سے چادر آتی نا ویسا ڈال لے سکتے تھے، لیکن آپ سلا ہوا نوز پیس نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، تمام کے تمام. جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دوزخ کی آگ سے ہر ایک عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جنت میں ہمیں صدیقین، شہداء، صالحین جو بھی نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.